اسلام نے اسراف، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، رہائش گاہ تو اپنی جگہ، اسلام نے عبادت میں بھی اسراف کو پسند نہیں کیا۔ عالم یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ وضو فرما رہے ہیں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر رہے، دیکھا کہ حضرت سعد وضو فرما رہے، تو فرمایا سعد یہ اسراف کیسا ہے؟ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا سعد وضو میں بھی اسراف ہے، اگر تم بہتی ہوئی ندی پہ کیوں نہ کر رہے ہو۔ وضو جو کہ خود ایک عبادت ہے، دوسری عبادت کو انجام دینے کے لیے نماز ادا کرنی ہے، یہ ایک عظیم عبادت ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے وضو کرنا ہے، پاک و صاف ہونا ہے، یہ ضمنی عبادت ہے۔ اس عبادت کے اندر بھی اگر کوئی پانی اگر زائد بہا رہا ہے تو میرے آقا نے فرمایا یہ بھی اسراف ہے۔ جمع شدہ پانی تو اپنی جگہ، حضور نے فرمایا بہتی ہوئی ندی پر بھی اگر تم وضو کر رہے ہو اور ضرورت سے زائد اگر پانی استعمال کر رہے ہو تو یہ بھی اسراف ہے، اللہ کو یہ بھی پسند۔ اب سوچیں کہ عبادت کے معاملے میں بھی اگر کسی چیز کو ضرورت سے زائد استعمال کیا جائے تو اللہ کے رسول نے اسے بھی ناپسند فرمایا اور اسے اسراف قرار دیا۔ تو عبادت کے بعد سوا ہر وہ چیز جہاں پر ہماری خواہشات کا عمل دخل ہو، دنیاوی لذتوں کا عمل دخل ہو، اگر وہاں پر انسان مال کو اگر ضرورت سے زائد استعمال کر رہا ہو تو یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیسے پسند پسندیدہ ہو سکتی؟ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ جو بچہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ جب میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو مجھے جنت کے دائیں طرف سفید محل عطا فرما۔ جب حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے تو اللہ سے جنت طلب کر اور جہنم سے پناہ مانگ، کیونکہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو پاکیزگی، طہارت اور دعا میں بھی اسراف کریں گے، حد سے بڑھ جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے دعا مانگ رہے ہیں، دعا میں جنت مانگ رہے ہیں، جنت میں اعلیٰ محل مانگ رہے ہیں، اور بہت اعلیٰ محل جب مانگتے ہوئے سنا تو حضرت عبداللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا، کہا بیٹے صرف جنت کا سوال کر اور جہنم سے پناہ مانگ، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو پاکی اور دعا میں بھی حد سے تجاوز کر جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے پاکی میں حد سے تجاوز کرنا؟ وہ یہی ہے کہ جب انسان پاکی حاصل کرے، غسل کرے، وضو کرے تو ضرورت سے زائد پانی کا استعمال کرے، اسے اللہ کے رسول نے اسراف فرمایا۔ پاکی جسے نصف ایمان قرار دیا اسلام نے، اس پاکی کے اندر بھی ضرورت سے زائد پانی کے استعمال کو اسراف قرار دیا ہے۔ آپ اسراف کیسے ہے؟ عالم یہ ہے کہ آپ نل کھول لیں اور بیٹھ جائیں، پانی بہاتے رہیں، یہ اسراف ہے۔ آپ کو جس رکن کو 2-3 مرتبہ دھونا ہے 10 مرتبہ دھو رہے، یہ پانی کا بیجا استعمال ہے۔ کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ ہم پانی کے اندر اتنا ہی استعمال کریں وضو کے اندر کہ جس سے ہمارے اعضاء دھل جائیں اور جتنا دھونے کا حکم ہے اتنا ہو جائے۔ اگر اس سے زائد اگر کوئی طہارت کے اندر بھی اگر پانی کا استعمال کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے اسے ناپسند فرمایا، اسے اسراف قرار دیا۔ اور پھر دعا کہ دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز کرنا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ دعا کے اندر بھی
ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہی دعا مانگے جو دعا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا کی اچھائی عطا فرما اور آخرت کی اچھائی عطا فرما۔ علماء نے لکھا یہ اتنی جامع دعا ہے کہ جب بندہ یہ مانگ لے تو اس کے بعد اور کچھ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہ جاتی۔ مگر عالم یہ ہے کہ انسان دعا مانگنے میں بھی بڑی بڑی خواہشیں کرتا ہے، بڑی بڑی التجائی کرتا ہے، اور انسان عالم تو یہ ہو چکا ہے ضرورتوں کے لیے نہیں، خواہشوں کی تکمیل کی دعائیں کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے آگے بڑھ جانا دعا میں کہ انسان بڑی بڑی خواہشیں کرے، بڑی بڑی آرزویں اور تمنائیں کرے اور دعائیں مانگے، فرمایا یہ بھی دعا میں تجاوز ہے، اسراف ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اور دعا میں بہت اچھے اچھے الفاظ نکالنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ دعا میں عاجزی ہو، خشوع اور خضوع ہو، انکساری ہو، رب کی بارگاہ میں گر گرانا ہو، یہ کیفیتیں ہونی چاہیے، نہ کہ مزاج میں بڑی بڑی خواہشیں ہونی چاہیے، بڑی بڑی تمنائیں ہونی چاہیے، اور مانگنے کے لیے الفاظ بھی بڑے بھاری بھرکم ہونے چاہیے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں اپنی دعاؤں کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوچیں کہ جس اسلام نے عبادت کے اندر اسراف کو پسند نہ فرمایا، وہ رہنے، کھانے، پینے اور ضروریات زندگی میں اسراف کو کیسے پسند کرے گا؟ ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ آج رہنے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، پہننے اوڑھنے کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں آج ہم ہر شعبے میں اسراف اور فضول خرچی کے ایسے شکار ہو چکے ہیں کہ جس نے ہمارے زندگی میں معاشی اور مالی بے اعتدالیوں کو اس قدر پیدا کر دیا ہے کہ آج انسان صرف سکون سے نظر نہیں آتا ہے بلکہ پریشان نظر آتا ہے۔